بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ایک قیمتی جملے سے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ جسٹ ڈو اٹ، ابھی کر ڈالیے۔ اگر آپ نے یہ جملہ اپنے ذہن میں فکس کر لیا تو آپ کا وقت آئیڈیل ہو جائے گا، آپ کے لمحے آئیڈیل ہو جائیں گے، آپ کے ماحول آئیڈیل ہو جائیں گے، آپ کا موسم آئیڈیل ہو جائے گا اور آپ کے کام کرنے کے انداز لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ سڑک سے نکلیں گے تو آپ کو تمام سگنل گرین نظر نہیں آئیں گے، اور جس کام کی پلاننگ کریں گے یاد رکھیے کہ اس کی پہلی اینٹ بھی آپ ہی کو لگانی پڑے گی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آئیے ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے ان معزز مہمانوں سے جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان کی حیثیت تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پچھلے 3 سال سے وائس پریزیڈنٹ رہے اور ریجنل سیکرٹری رہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے، اور مسلم جیم خانہ کے چیئرمین بھی ہے، آل پاکستان سوزوکی ڈیلر ایسوسی ایشن سندھ اور بلوچستان کے صدر بھی ہیں، اور سی او سوزوکی مرگلا موٹرز کے جناب الطاف حبیب جانگڑہ صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ہیں اور ان کا تعلق بھی میمن برادری سے ہے، آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ہیلتھ اور ایجوکیشن بورڈ کے سیکرٹری رہے اور فنانس سیکرٹری رہے آل پاکستان میمن فیڈریشن کے، اور ان دنوں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اندر بڑی اہم عہدے کے حوالے سے اور بڑے اچھے کام کے حوالے سے ورلڈ میمن آرگنائزیشن سے منسلک ہے جناب شعیب غازیانی صاحب ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرمائے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف جانگڑہ صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنے لگا کہ جب سمت نہ ہو تو منزلیں نہیں ملا کرتی، جب سمت نہ ہو تو منزلیں نہیں ملا کرتی، آپ کا کیا ویژن تک جو آپ اس سماجی کام میں یعنی خدمت کے کام سے منسلک ہوئے؟ سلیم بھائی، یہ کام جو ہے نا، میں چاہوں یا کوئی چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کام اللہ کرو، اللہ چنتا ہے بندے، اور اللہ ہم سے کام کرواتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ہوتے ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر خود بخود آدمی سیکھتا ہے لوگوں سے، بڑوں سے، سینئر سے۔ ابھی ہم ایز اے والنٹیئر ہم گئے، الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگوں نے اللہ ہم سے کام لینا چاہ رہا تھا، لوگ ہم سے کام لینا چاہ رہے تھے، اور اللہ نے ہر جگہ سرخرو کیا۔ جہاں بھی اس کام کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی کسی سے بھی کہ یہ کام کو اس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آیا اس کے لیے کس طرح ہم انتظام کریں گے پیسوں کا، اس کا جو بھی ہوتی ہیں چیزیں، فنڈ کا، بہت آسانی سے سب کام ہو گیا۔ اچھا، آپ نے کہاں سے اس کام کا آغاز کیا؟ میرا یہ وہ تھا کہ آپ جس کام سے منسلک ہوئے ماشاءاللہ، ابھی تو آپ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے بھی 3 سال سے ریجن سیکرٹری بھی اور وائس پریزیڈنٹ رہنے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہ عہدہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کبھی بھی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 2 عہدے کے اوپر بیٹھ کر آپ نے کام کیا، تو یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے تو میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ خدمت کے کام میں کہاں سے اور کس طرح جڑ کے آئے؟ کیا دیکھ کر یا کیا آپ کو محسوس ہوا کہ یار اس کام سے مجھے چلنا چاہیے، مجھے اس کام میں بڑھنا چاہیے؟ اصل میں کچھ دوست اور کچھ ہمارے فیملی ممبر اور WMO میں ٹرسٹی بھی تھے، پیٹرن ممبر بھی تھے، اور ان کے ساتھ میں کام بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے قائل کیا کہ آپ وقت نکالیں اور WMO میں آنا جانا شروع کریں اور ممبر بن جائے۔ سب سے پہلے میں WMO میں پیٹرن ممبر۔ مطلب میرا سوال پھر میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے لگوں کہ آپ یعنی جب کام کی ابتدا جو آپ نے کی اس کس سن میں کی اور کسے دیکھتے ہوئے؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا اس WMO کا یا اس قسم کے کاموں کا، کبھی دھیان بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں پیٹرن بنا WMO میں، وہاں آنا جانا شروع کیا، تو WMO میں نے دیکھا کہ کام بہت ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور کمیونٹی کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ تو ایک جستجو خود بخود آئی دل میں اللہ کی طرف سے، اور پھر انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا پہلی دفعہ اپنے فنڈ ریزنگ کمیٹی کا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی کافی کام تھا۔ اچھا، صحیح بات میں بتاؤں کہ WMO میں اس وقت شہزاد صاحب، وہ اس وقت وہاں کے VP تھے، ان سے ہم نے کافی سیکھا، بہت سیکھا۔ وہ مجھے اصل WMO میں یا خدمت کے کاموں میں وہ لے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آج وہ VP ہیں وہاں پہ، اور وہ مٹی بھی چلا رہے ہیں، وہ مجھے اس کام میں لے کر آئے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم ایز اے VP آئے، ریجنل سیکرٹری آئے،
تو ہمیں ایک بہت اچھی ٹیم ملی جس نے ہمیں اس کام کے لیے اکسایا, اس کام میں ٹرین کیا, اور ایک جو ہے نا بھوک ہوتی ہے نا, اس میں شعیب اسماعیل منگولیا صاحب تھے, شعیب غازیانی صاحب تھے, گل صاحب تھے, اوپر ہمارے جو اس وقت کے پریسیڈنٹ سولہ نور تھے, نوساد صاحب تھے, بشیر ستار تھے, محمود شیخانی, پھر ہمارا جو مڈل ایسٹ کا جو گروپ تھا انہوں نے بھی مجھ پہ بڑی محنت کی. احمد شیخانی ہوتے تھے وہاں پہ, اقبال داؤد ہوتے تھے, ان سبوں نے ہم پہ بڑی محنت کی, اور آج الحمدللہ ہم نے ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. اچھا, وہ ان کے دل میں جو تھا وہ چاہتے تھے, وہ اللہ نے ہم سے کرا دیا. بہت اچھی بات. اچھا, ہر کام کی ابتدا سوچ اور خیال سے ہوتی ہے. شعیب بھائی, آپ کون سی سوچ اور کون سے خیال سے اس سوشل کام کی طرف منسلک ہوئے؟ سوشل کام سے میں منسلک ہوں تقریباً 1980 سے, تقریباً کتنے 40 سال ہو گئے. اس وقت میرے تقریباً 60 سال کی ایج ہے. تو نوجوانی سے ہی منسلک ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب اچھے خاصے انوالو تھے اس کام میں, اور وہ بھی سوشل کام کرتے تھے. وہ پوری ٹیم, خاص طور پہ میری جماعت کی ٹیم ہمارے گھر پہ بھی میٹنگ کرتی تھی, اور بڑے سالوں تک تقریباً 95 تک میرے گھر میں ہی میٹنگ چلتی رہی. بس یہ بات ہے کہ والد صاحب اور میں اس پہ لگے رہتے. تو وہ سمجھو کہ آپ یہ خمیر میں شامل تھا. یعنی جماعت کے کاموں سے ہی آغاز؟ جی ہاں, جماعت کے کام آگے سے, جماعت سے ہی فیڈریشن سے, پھر WMO اور دوسرے ادارے. اچھا, میں آتا ہوں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی طرف. سب سے جو مین آپ کا کام ایجوکیشن کے حوالے سے, جو لوگوں کو آپ ویمن برادری کے لوگوں کے بچوں کو آپ مستفیض بھی کریں, فیس کے حوالے سے بھی کام کریں, تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایجوکیشن پہ آپ کام کریں, تعلیم اگر مفت دی جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, اور شاید کچھ لوگوں کا یہ تجربہ بھی رہا ہو, لیکن اصل میں WMO رزاق صاحب نے جب شروع کیا تھا, رضا گاندھی صاحب نے کیا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے کمیونٹی پہ آئے. وہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت کا ہم ایک ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی میمن بچے ہیں وہ سب اسکول جائیں, بجائے سڑک پہ ہیں یا ہنر کے کوئی کام سیکھ رہے ہیں, اس کو ہم تعلیم کی طرف لے جائیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آج ہمارے WMO کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ سلمان اقبال صاحب ہیں, ٹھیک ہے. آج وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ میمنوں پہ تو توجہ دو, آپ اور ہمارے لوگوں پہ بھی توجہ دو. ہم صرف میمنوں پہ نہ کام کریں, ہم سب پہ کام کریں. اب پہلے اپنے پہ کریں ضرور, لیکن اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں, تو شاید اب ایجوکیشن میں کام WMO کو اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, میں آتا ہوں شعیب بھائی, آپ کی طرح ہر کامیابی کی کہانی کے پیچھے ناکامی کی طویل فہرست ہے. کامیاب ہونے کے لیے کیا ناکام ہونا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کامیابی ایک زینے کی طرح ہے, سیڑھیاں ہیں. آپ جب پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کامیابی ہاتھ میں آ جائے. وہ تو ابتدا ہوتی ہے, ایک اسٹیپ ہوتا ہے, اس اسٹیپ پہ جب آپ پہنچے تب کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کو اللہ آپ کی ہمت کو بھی آزماتا ہے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں, کس لیول پہ کام کرتے ہیں, کیا ول ہے, اس کے حساب سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو ناکامی تو میرے خیال میں کامیابی کا حصہ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس کام سے جڑتا ہے تو اس کا ویژن ہونا چاہیے کہ وہ اس کام کے آغاز کے لیے اپنے آپ کا پہلے ویژن بنائے کہ بھائی مجھے جانا کہاں ہے, اور بغیر ویژن کے کام کیا جائے تو اس کی کیا کہتے ہیں ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوشل فیلڈ ایک سمندر کی طرح ہے, دریا نہیں ہے, سمندر ہے. لا تعداد اس کی جہت ہیں, کئی قسم کے اس کے ڈپارٹمنٹ ہے. میں شروع سے ہی جب کام شروع کیا تو میرا زیادہ تر فوکس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن تھا, اور بفضل تعالیٰ آج بھی موسٹلی اسی پہ کام کرتا ہوں. تو ویژن آپ کو بنانا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو کس شعبے میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اب میں زیادہ تر کام بیسکلی کنسلٹنٹ ہوں, میں فائننس پہ دیکھتا ہوں. مجھے کوئی ادارہ کہے کہ جی آپ فائننس پہ کام کرتے, میں نہیں کرتا, کیونکہ فائننس تو میرا پروفیشن ہے, پیشن نہیں ہے. مجھے جو مزہ آتا ہے وہ دو پروجیکٹ ایجوکیشن ہیلتھ پہ کام میں مزہ آتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو لطف کہاں آتا ہے, آپ روحانی سکون کہاں محسوس کرتے ہو, آپ کو اسی پہ بھی ڈیڈیکیٹ ہونا ہے. اتنا عرصہ آپ نے ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ کام کیا, کیا ایسا مائنس دیکھا اور کیا ایسا پلس دیکھا آپ نے؟ اصل میں ہمارے ادھر میمن کمیونٹی میں, خاص طور پہ باقی کمیونٹی میں بھی کامن بات ہے کہ لوگ بہت سی چیزوں کو ویژن کو سمجھتے نہیں ہیں. اب جیسے ایک نکل پڑا ہے معاملہ کہ جی میریٹیریس جو ہے بچے میرٹ پر ہیں, ان کی تعلیم پر فوکس کیا جائے. یار دنیا بھر میں اگر ہم میٹرک کے بعد کا معاملہ دیکھیں تو 2% میرٹ ہوتے ہیں, تو کیا ہمیں 98% کو چھوڑ دیں؟ آپ کو کام کرنا ہے سب بچوں کی تعلیم پر, اور ہر آدمی اپنی فیلڈ پہ خود ہی جائے گا. آپ کا کام ہے, تعلیم بیسکلی پٹری ہے, آپ کو بچے کو پٹری پہ چلانا ہے. اب وہ
کون سے انجن میں بیٹھتے ہیں یہ اس کا نصیب, اس کا ویژن, سب کچھ ہے. ہمارا کام ہے تعلیم دینا. ہم نے دیکھا, اب خود آپ دیکھیں اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کو انکلوڈ کر کے کتنے بڑے بڑے سیٹ موجود ہیں, بڑے بڑے معروف بزنس مین موجود ہیں, بڑے معروف پروفیشنل موجود ہیں. ان کا تعلیم کا ریکارڈ چیک کر لیجئے گا, کتنے لوگ میرٹ پہ تھے. سب لوگ روز 2 کر تعلیم پوری کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے موقع ملتا تو آگے نکل جاتے ہیں. تعلیم مین چیز میری نظر میں بیسک تعلیم دینی ضروری ہے ایتھک کے ساتھ. اچھا, کیا سمجھتے کہ خدمت کے کام کے لیے اگر آنے کے لیے قوت برداشت ہونا بہت ضروری ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل بہت ضروری ہے. ایک ہم اگر آپ کی انا جو ہوتی ہے نا, پہلے تو اس کو مار دیں آپ, بالکل, جس کو ہم پتا بھی کہتے ہیں نا, انا, اس کو آپ بالکل مار دیں. دیکھیں کچھ چیزوں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ شاید صحیح نہیں ہوتی ہیں, تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے, ان کو قائل کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو تنقید بڑھائے تنقید ہوتی ہے اور جو کہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. ایک تنقید ایسی ہوتی ہے جو صحت مند ہوتی ہے, جس سے آپ بھی سیکھتے ہو اور جو چیز کو صحیح کرنا ہو اس کی طرف بھی آپ جاتے ہو. تو اگر کوئی تنقید صحت مند ہو تو بری نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ قوت برداشت ہونا ضروری ہے, اور تنقید کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد غصہ بھی آ جاتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے کہ یار اس کام کو چھوڑو, کیا ایک تو میں اپنا وقت بھی دوں, اپنے پیسے بھی دوں, اپنے خیالات بھی دوں, اپنی تمام چیزیں دینے کے بعد بھی پھر میں سننے وہ ہوں. کبھی کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس چھوڑ دو. تو کبھی ایسا موقع آپ کے سامنے آیا؟ بہت دفعہ ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ ہوتا ہے. دیکھیں میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے, میں بزنس میں ہوں. بزنس میں یہ چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ آپ کو کہیں کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہو نا, آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو, پھر ایک وقت آتا ہے آپ سیکھ چکے ہوتے ہو کہ یہ جو ہمارے اپوزٹ جو بندہ بیٹھا ہے وہ کتنا سچ بول رہا ہے, کتنا صحیح بول رہا ہے. اور پھر آپ اس اسٹیج پہ آ جاتے ہو کہ آپ اس کی بات کا جواب نرمی سے آرام سے اس کو سمجھا دیتے ہو, اور کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ معاملہ نہیں صحیح ہوتا, خاموش ہو جاتے ہو آپ. غصہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کام جو ہے نا چیریٹی کا, ویلفیئر کا, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جو سمجھدار لوگ اور آپ کی ٹیم ہوتی ہے نا, وہی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہو. آپ وقت بھی دے رہے ہو, کہیں کہ آپ فائنینس بھی دے رہے ہو, اور آپ دیکھیں نا فیملی کا بھی تو اس میں آپ ایک قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک اپنی فیملی کی بھی قربانی دے رہے ہوتے ہو. اس میں آپ کی وائف ہے, آپ کے بچے ہیں, ان کا بھی سپورٹ ہوتا ہے, تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہو. بالکل صحیح کہا. اچھا اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں گا, ایک تو میں نے غصے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی, برداشت کے حوالے سے گفتگو کی, اور پھر سکون کے حوالے سے اگر میں کہوں گا کہ کیا سکون سر صبح جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, موبائل رات کو دیر تک آتے رہتے ہیں, میسج آتے رہتے ہیں. اس میں کچھ لوگ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کرنا, نہ وہ آپ کا ضمیر کہتا ہے, نہ اگر WM کے حوالے سے کروں تو اس کے بائیلوز میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, نہ آپ اپنی پرسنل لیول پہ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو. تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ آگے سے جو ضد کرتے ہیں اور جس طرح کی, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں, وہ ضرورت مند ہوتا ہے, بعض دفعہ تو غصے میں بھی آ جاتا ہے, بہت برداشت کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح جگہ صحیح کام آپ سے ہو جائے, وہ دن وہ رات, میں کیا بتاؤں, جیسے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے سکون آتا ہے, ایسے سکون آتا ہے. ایسے کام آپ کو یاد ہے کہ جس کو آپ کو کر کے ایسا لگا کہ یار اللہ نے یہ مجھ سے ایسا کام لے لیا, میری تو یہ حیثیت بھی نہیں تھی, میری تو یہ اوقات بھی نہیں تھی, اور مجھ جیسے گنہگار کو اس کام کے لیے منتخب کیا؟ ہم آپ ایک مطلب صاحب حیثیت فیملی سے تعلق رکھتے ہو, کاروبار میں بھی ہو, تو آپ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہو. کچھ کام ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا ہوتا. جیسے میں زیادہ تر ایجوکیشن کے لیے اگر کوئی میں مدد کر سکتا ہوں یا مدد کر رہا ہوتا ہوں, اور اس میں مجھے کہیں اور سے بھی وہ کام نہیں ہو پا رہا کہ ان کی یہاں سے اجازت نہیں مل سکتی, تو وہ میں جب پرسنل کرتا ہوں, مجھے ایجوکیشن میں مدد اور ہائر ایجوکیشن میں,
جیسے بہت سے بچے میرٹ پہ میڈیکل میں داخلہ تو لے لیتے ہیں، ان کی فیس کا ایشو آتا ہے. ایک میں عام بات کر رہا ہوں، ایسے میڈیکل کی میں مثال دے رہا ہوں انجینئر. تو اس وقت اگر مجھے کوئی موقع مل جاتا ہے تو مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. اس اطمینان پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.